علی امین گنڈاپور کی قیادت میں اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا۔ خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار مظاہرین میں شامل، سادہ لباس 11 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے پاس پستول اور آنسو گیس کے شیل تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک پر پریس کانفرنس، کہا پورا علاقہ کلیئر کرا لیا۔ 564 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں 120 افغان شہری تھے۔ علی امین گنڈاپور کہاں ہیں؟ صحافی کا محسن نقوی سے سوال۔ وزیر داخلہ نے کہا آپ بتا دیں وہ کہاں ہیں۔ بولے شرپسندی میں ملوث تمام افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور تاریخ رقم ہو گئی، بہادر جنگی مسٹر ڈنڈاپور چوہے کی طرح گاڑی کی ڈگی میں بند ہو کر بھاگ گئے۔ فیصل ووڈا کا ٹویٹ، لکھا لال جراب اور ہیٹ پہننے والے اندر سے ریٹ اور کیٹ ثابت ہوئے، گنڈاپور کو پکڑ بھی نہ سکے۔ بھائی صاحب ایسے کام نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو حراست میں لیے جانے کی اطلاع، سرکاری ذرائع کی تردید۔ کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کی خبر غلط ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا وزیر اعلیٰ کو باضابطہ گرفتار نہیں کیا گیا۔ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری کے پی ہاؤس میں موجود ہے۔ بولے علی امین گنڈاپور 25 اکتوبر تک ضمانت پر ہیں، گرفتاری توہین عدالت ہوگی۔ حماد اظہر نے دعویٰ کیا کہ علی امین گنڈاپور اس وقت حبس بیجا میں ہیں۔ گرفتاری کی صورت میں متبادل قیادت موجود ہے۔ گنڈاپور کے بھائی اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا۔ بیرسٹر گوہر بھی علی امین سے ملنے کے پی ہاؤس آئے۔ واپسی پر صحافیوں نے گرفتاری کا سوال پوچھا تو گاڑی کا شیشہ چڑھا کر چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قافلے سے پولیس پر فائرنگ اور شیلنگ سے 85 اہلکار زخمی ہوئے۔ 48 گھنٹے میں 120 افغان شہری پکڑے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے سوال پر کہا وزیر اعظم صدر رابطے میں ہیں، اسٹریٹجی بنائیں گے اور عمل درآمد کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں واضح طور پر بتا دوں کسی کو SCO سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمارے کارکنوں پر براہ راست فائرنگ کی گئی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ۔ اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان کی تردید کر دی۔ کہا پشاور سے اسلام آباد تک پی ٹی آئی کارکنوں پر ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی۔ اسلام آباد پولیس نے ڈی چوک اور چائنا چوک کلیئر کرا لیا۔ ڈی آئی جی مصطفیٰ تنویر کا تازہ نفری کے ساتھ آپریشن، مظاہرین کو ہٹا دیا گیا۔ ڈی چوک سے کلثوم چوک تک پولیس اور رینجرز تعینات کر دی گئی۔ 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی لاہور میں احتجاج کی کال، مینار پاکستان جانے والے راستے سیل، دفعہ 144 نافذ۔ پی ٹی آئی رہنما مسرت جمشید چیمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر گرفتاری سے بچ گئے۔ کارکنان نے ملک احمد بھچر کو پولیس کی موٹر سائیکل سے اتار کر فرار کرا دیا۔ کراچی میں پولیس نے انصاف ہاؤس شارع فیصل سے 8 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کے بھیس میں تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے۔ یہ کسی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا لشکر میں فرنٹ لائن پر تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں۔ دہشت گردوں کو پولیس ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کون سا ملک یہ برداشت کرتا ہے؟ ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی آج دنیا کے سامنے آ گئی۔ ریاست کو وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ سینکڑوں افغان اور طالبان کے مسلح جتھے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی اور جے شنکر پی ٹی آئی کے والی وارث ہیں، اسی لیے یہ ڈی چوک پر جے شنکر کو خطاب کے لیے بلا رہے ہیں۔ میرے خیال سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ پی پی رہنما شرجیل میمن بولے پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہا جے شنکر ڈی چوک آ کر خطاب کریں۔ چند دن میں یہ بھی سنیں گے کہ نتن یاہو بھی پاکستان آ کر خطاب کریں۔ پی ٹی آئی کی لڑائی کسی ادارے یا سیاسی جماعت سے نہیں، فسادی ٹولے کا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ پی ٹی آئی کے سربراہ آنکھ پھیلا رہے ہیں۔ کے پی کے عوام کو غلط راہ پر لایا جا رہا ہے۔ حکومت نے خود بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو دعوت دی ہے۔ اینکر نے بات کی تو جواب میں کہا جے شنکر کو دعوت دیتے ہیں، آ کر پرامن احتجاج دیکھ لیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے SCO کانفرنس میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو احتجاج میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔
جے شنکر سے متعلق بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، جے شنکر سمیت کسی غیر ملکی شخصیت کو احتجاج میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ غیر ملکی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دے کر قومی مفاد کو پس پش ڈالا گیا۔ پی ٹی آئی ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ٹویٹ، لکھا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے قبل احتجاج ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ 1997 کے بعد پاکستان میں عالمی اہمیت کا ایک بڑا ایونٹ ہے۔ دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں۔ اختلافات کی بجائے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم سے گورنر راج پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ڈسکس کی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کہاں ہیں؟ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں تو کیا وہ قانون سے بالاتر ہو گئے؟ نقوی آج بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو سمجھایا پر انہیں سمجھ نہیں آیا۔ کہا پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ لوگوں کے ڈی چوک پر آنے سے بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہو سکتے۔ اسلام آباد میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کے مزید جوان تعینات۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج نے شارع سری نگر کی سیکیورٹی بھی سنبھال لی۔ ڈی چوک جانے والے راستوں پر بھی فوج تعینات۔ پاک فوج اسلام آباد میں کسی بھی طرح کی شرپسندی سیاسی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ پاک فوج کا اسلام آباد میں گشت، ضلع انتظامیہ نے فوج کو دیے گئے اختیارات کا مراسلہ جاری کر دیا۔ مقامی کمانڈر وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا۔ فوج کو شرپسند کارروائی اور تحویل میں لینے کی اختیارات ہوں گے۔ مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج، آنسو گیس کے استعمال کی بھی اجازت ہوگی۔ فوج پولیس کی عدم موجودگی میں ملوث افراد کو تحویل میں لے سکتی ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج ایس یو سمٹ کے دوران 17 اکتوبر تک تعینات رہے گی۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر فوج طلب کر لی گئی۔ فوج کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے موقع پر تعینات کیا جائے گا۔ پاک فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا گیا ہے۔ پنجاب میں پاک فوج کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاک فوج کے کمانڈر پولیس کی مشاورت سے اقدامات کر سکیں گے۔ شرپسند عناصر کو وارننگ دینے کی غرض سے ہوائی فائرنگ کی اجازت ہوگی۔ پولیس کی عدم موجودگی میں فوج کو شرپسند عناصر کو تحویل میں لینے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد میں احتجاج روکنے کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ کی سیکرٹری داخلہ کو فوری اقدامات کر کے حالات معمول پر لانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا موبائل سروس بند ہے، کوئی ایمرجنسی میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ صورتحال سمجھ سکتا ہوں، خود کنٹینرز کے درمیان سے گزر کر آیا ہوں۔ امید ہے پیر کو حالات معمول کے مطابق ہوں گے۔ وفود پاکستان آ رہے ہیں، کوئی نامناسب واقعہ ہوتا ہے تو وزارت داخلہ ذمہ دار ہوگی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ پشاور گیریجن میں ادا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل ناصر منیر کی بھی شرکت۔ سینئر افسران، سول حکام، جوانوں اور شہداء کے عزیز و اقارب شریک ہوئے۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت سمیت 5 اہلکار شہید ہوئے۔ فورسز کے آپریشن میں 6 خوارجی ہلاک۔ اسرائیل کے بیروت اور دیگر شہروں پر فضائی حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 37 شہری شہید، 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لبنان میں بداوی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے حماس کمانڈر عطا اللہ علی اہلیہ اور 2 بیٹیوں سمیت شہید۔ لبنانی وزارت صحت نے بتایا اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک 2000 سے زائد افراد شہید ہو چکے، جن میں 127 بچے اور 261 خواتین شامل ہیں۔ حزب اللہ نے حیفا کے قریب اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا۔ سرحدی جھڑپیں شدت سے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج ایران، لبنان اور غزہ پر بڑے حملوں کی تیاری کر رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری۔ قابض فوج نے 24 گھنٹے میں مزید 23 فلسطینی شہید کر دیے، درجنوں زخمی ہو گئے۔ نصیرات کیمپ پر بمباری سے 6 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ دیر البلح میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ بیت حنون میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ رفح کی خیمہ بستی پر اسرائیلی توپوں کی گولہ باری جاری۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیوں میں درجنوں فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔
شہداء کی مجموعی تعداد 41,825 ہو گئی، 97,000 کے قریب زخمی ہیں۔ کراچی میں منوڑا کے ساحل پر 2 خواتین سمیت 4 افراد سمندر میں ڈوب گئے۔ دونوں خواتین اور ایک مرد کی لاش نکال لی گئی، ایک کی تلاش جاری۔ پکنک منانے کے لیے خاندان دستگیر سے آیا تھا۔ صادق آباد میں ڈاکوؤں نے گھروں میں گھس کر 3 شہریوں کو اغوا کر لیا اور کچے میں لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے 2 افراد کو تھانہ بھونگ اور تیسرے کو سندھ کی حدود سے اغوا کیا گیا۔ روجھان کے علاقے سے بھی 3 افراد اغوا۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے مغویوں میں ٹھیکیدار اور 2 مزدور شامل ہیں۔ اے دوستوں، ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ مٹیاری میں ایسا استاد بھی ہے جو نوکری سے نکالے جانے کے بعد بھی اسکول میں پڑھانے آتا ہے۔ غلام شبیر 9 سال سے بغیر تنخواہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ وفاقی دارالحکومت میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پشاور میں شہر اور اطراف میں بھی گرج چمک کے ساتھ برسات۔ سوات مالاکنڈ میں بھی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ کرک اور کوہاٹ میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش کے بعد سردی نے دستک دے دی۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں سالانہ میٹنگ کا دوسرا روز WMO کے صدر سلمان اقبال سالانہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں WMO کے مختلف چیپٹرز کے عہدیداران کی شرکت، نائب صدر محمود شیخانی، سیکریٹری جنرل بشیر ستار شامل۔ امریکہ، جنوبی افریقہ، مشرق وسطی، بھارت، سری لنکا، پاکستان، یورپ اور برطانیہ سمیت میمن کمیونٹی کی اہم شخصیات شریک۔ انگلینڈ نے پہلے ٹیسٹ کی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ کپتان بین سٹوکس انجری کے باعث ٹیم سے باہر۔ پہلے ٹیسٹ کی کپتانی اولی پاپ کریں گے۔ دونوں ٹیموں کا ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن۔ ٹیسٹ کرکٹ کے نمبر 1 بیٹر جو روٹ کہتے ہیں، یہ نیا چیلنج ہے، کوشش کریں گے سیریز جیتیں۔ قومی ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل بولے، بنگلہ دیش کے خلاف جو ہوا وہ ماضی ہے، فوکس انگلینڈ سیریز پر ہے۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ پیر سے شروع ہوگا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئنز انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان مقابلہ جاری۔ پہلے میچ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ سری لنکا نے 94 رنز کا ہدف دیا۔ کینگروز نے ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے جارجیا کے جانا میمی سیشی سے عالمی رینکنگ فائٹ جیت لی۔ محمد وسیم نے حریف باکسر کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔ باکسر محمد وسیم ناک آؤٹ کے ذریعے 9 مقابلے جیت چکے۔ محمد وسیم کے پاس مجموعی طور پر 15 پروفیشنل مقابلوں کا ریکارڈ ہے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری۔ تھیٹر پلی میں آج جاپان اور فرانس سے آئے مہمانوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ میوزک کنسرٹ میں پاکستانی گلوکار بھی داد سمیٹیں گے۔ گزشتہ روز اٹلی کے گروپ نے بچوں کے لیے تھیٹر پلے پیش کیا۔ اطالوی کونسل جنرل تھیٹر دیکھنے آئے۔ آرٹس کونسل کے آنگن میں ڈانس گروپ نے فن کا مظاہرہ کیا۔